نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد المرسلين. لائق تکریم جید علماء کرام، نعت خوان، واصفین خانہ رسول اعظم اور حاضرین مکرم، میرے ہم سفر، ہمدم، عزیز، اہل وفا ساتھیوں، مجھے اجتماعی کیفیت سے آپ کے سامنے آنے کا یہ دوسرا موقع ہے، اور ہر لمحہ آپ کی یادیں محفوظ اور وہی یادیں دعائیں بن کر آپ کی طرف متوجہ ہوتی رہی ہیں۔ میں نے آپ کے پیار میں بڑی شدت محسوس کی ہے، آپ کی محبتوں میں صداقتوں کے اجالے دیکھے ہیں، اور آپ کے پیار میں قابل تسلیم وقار دیکھا ہے۔ آپ کی ادائیں بڑی دل ربائی کی حامل ہیں، اور آپ کا بیٹھنا ادب کی تفسیر ہے، آپ کا خاموش رہنا اخلاص کا حسین اظہار ہے، اور ایسے دینی روحانی ماحول میں سارے پروگرام پس پشت ڈال کر شریک بزم حسن ہونا، یہ روح کی خوبصورتی کی ایک خوبصورت دلیل ہے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے زیب عنوان بنایا اپنے اور آپ کے درمیان سخن آرائی کا وسیلہ بنایا ہے، وہ پہلے بھی اسی محفل میں ایک جلیل القدر عالم دین کی زبان ترجمان کلام الرحمن سے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں تبرکاً وہی آیت پڑھ کر آپ کو اپنی منزل کی طرف لیے جا رہا ہوں، آپ کو آپ کی منزل کی طرف جلدی لے کے جا رہا ہوں۔ وہی منزل میری بھی ہے، اور وہی منزل جو آپ کی ہے وہی میری منزل ہے۔
اور جو میری منزل ہے وہی آپ کی منزل ہے۔ البتہ کچھ لوگ آگے ہیں کچھ پیچھے، یہ اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے سفر طے ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ پاور والا انجن ہو تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور کوئی آہستہ سا ہو، اس کے کوئی رنگ پسٹن وغیرہ گڑبڑ کر رہے ہوں تو وہ اترائی چڑھائی میں گڑبڑ ضرور کرتا ہے مگر چلتا ادھر ہی رہتا ہے۔ جیسے بھی ہیں ہم لوگ، چاہے جیسا بھی حال ہے، مگر جن کے ہیں انہی کی طرف جا رہے ہیں، جن کے نام سے اٹھے ہیں انہی کی راہ میں بچھے ہیں، اور جن کی طرف اور جن کی یادیں اور جن کی لگن روح کو چین دے رہی ہے، اور وہی لگن جو ایمان بن کر مسلمان کے خط و خال پر، قال و حال پر، ظاہر و باطن پر، تن و من پر وارد ہو کر اسے فانی تقاضوں سے آزاد کر کے حقیقی رشتوں سے منسلک کرتی ہے، وہی محبت رسول ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ اسی محبت کے رشتے سے ہمارے درمیان نہ قبیلائی فرق ہے، نہ قومی فرق ہے، اور نہ ملکی فرق ہے، نہ وطنی فرق ہے۔ کوئی کس وطن کا، کوئی کس ملک کا، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس شکل کا، کوئی کس قد کا، کوئی کس خیال کا، کوئی کس مقال کا۔ ایک ماں اور ایک باپ کے 20 لڑکے ہوں تو ان کی شکلیں جدا، ان کی عقلیں جدا، ان کی سوچ جدا، ان کی رفتار جدا، ان کے قد و قامت جدا۔ 20 لڑکے ہوں تو 20 کا قد جدا اور 20 کی سوچ جدا، 20 کا انداز فکر جدا، مگر جب نام ہوتا ہے تو ایک ہی باپ کا، مشرق سے لے کر مغرب تک یہ ساری امت کے افراد پھیلے ہوئے مختلف قوموں، شکلوں، صورتوں میں، لیکن جب نام لیا جائے تو مدینہ طیبہ ہی سامنے آتا ہے۔ ایک قبیلہ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، بڑے سے بڑا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا، قد کے لحاظ سے نہیں، آلات کے لحاظ سے۔ جب دنیا چھوڑتا ہے اور قبر میں جائے تو آپ نے دیکھا کوئی عالم قبر میں جائے، کوئی صوفی جائے، کوئی راجپوت جائے، کوئی چودھری جائے، کس قبیلے قوم کا ہو، مگر اپنے حال سے جدا ہو کر انہی کا ہو۔ میرے اشارے سمجھتے ہو؟ بعض اوقات اشارے بڑے بلیغ ہوتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب، رہتا جہاں ہو مگر ہو انہی کا۔ تو قبر میں رکھتے وقت کہتے کیا ہیں؟ کیا اس کے قبیلے کا نام آیا؟ اس کے باپ کا؟ ٹھیک ہے، وہ جو کتبہ لکھتے ہو، تختی لگاتے ہو، اس پر تو نام آتا ہی ہے۔ بلدیت اور قومیت بعض لوگ لکھ دیتے ہیں، بعض نہیں لکھتے، اس پر نام لکھا جاتا ہے، بلدیت لکھی جاتی ہے، مگر جب قبر میں اتارتے ہو تو باپ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس آدمی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لکھنا درکنار، کہنا اور منسوب کرنا یہ درکنار، لیکن جب قبر میں اترتا ہے کوئی تو کہتا کیا ہے؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جس کو کسی بارگاہ میں پہنچانا ہے وہ تو حوالے کر گئے نا، باقی نام لکھتے ہو لکھتے رہو، لیکن سنبھالنے والا کوئی اور ہے، اور باہر نام جس کا دکھایا جاتا ہے یہ کوئی اور ہے، لیکن جو سنبھالتا ہے وہ اور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بسم اللہ۔ دیکھو جانا ادھری ہے، کوئی یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف 4 آدمی کو یاد کرنا چاہیے جو اتارتے ہیں، باقی ملت رسول اللہ اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب بھائی تسا ادھر نہیں جانا، گھبراؤ نہیں، بولو تو صحیح۔ بسم اللہ علی قوم کا، راج کا، تاج کا، دولت کا، ثروت کا، حکومت کا، جلالت کا، تمکنت کا، شہرت کا، دبدبے کا، رعب کا، اولاد کا، مال و منال و باغ و بہار کا نام تو نہیں لیا۔ نام کی کس کا لیا؟ جو آخر وقت مشکل میں جو کام آئے گا نام اسی کا۔ اب چونکہ نہ باپ کام آئے گا
اور نہ قوم کا کام آئے گی، نہ تاج کام آئے، نہ راج کام آئے۔ اب اس مشکل گھڑی میں جس نے کام آنا ہے اسی کو پیغام دو، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ پھر وہ آئی جاتے ہیں سنبھالنے کے لیے۔ کہنا یہ تھا، یہ تمہید اس لیے رکھی ہے کہ میں اور آپ جدا نہیں ہیں، اور اصل میں ہم ہی ایک قبیلہ ہے۔ اصل میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں کس کو بلایا جائے گا؟ فلاں بلدے فلاں آؤ۔ کس کو بلایا جائے گا؟ فلاں بلدے فلاں۔ وہ بات کی بات ہے جب سید کائنات مشکل گھڑی کو راحتوں میں تبدیل فرمائیں گے تو پھر سب کے چہرے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہ سارا ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کا نام ہے غلامان رسول اللہ۔ یہ غلامان مصطفیٰ، یہ ایک قبیلہ ہے۔ تو میں اس قبیلے کا ایک فرد ہوں، اور جو اس قبیلے کا کامل فرد ہو صوفیوں کے نزدیک وہی اصل مرد ہے۔ حضرات فرد اور مرد صوفی جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ فرد کون ہوتا ہے اور مرد کون ہوتا ہے۔ بڑی بڑی مونچھ والا، داڑھی اور پگڑی والا اسے مرد سمجھتے ہو تم؟ 8 9 10 بچے، 4 بیویاں، اور پھر کوئی پسند آ گئی 2 چھوڑ کے 6 اور کر لی اس نے، تو اس کو مرد کہتے ہو؟ مرد اسے کہتے ہیں جسے قرب خدا مل گیا، اس کو مرد کہتے ہیں۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ قرب خدا ملے۔ طالب الدنیا مؤنث وطالب العقبہ مخنث وطالب المولا مذکر۔ مرد وہ ہے جو طالب المولا ہو، مرد وہ جو طالب المولا ہو۔ یہ تو طلب کرنے والا مرد ہے، جس کو مل گیا اس کی شان کیا ہو۔ لیکن طالب المولا ہوتا کون ہے؟ جو نبی کا غلام ہو۔ طالب المولا بنتا کون ہے؟ جسے نبی مل جائے۔ طالب المولا کون ہے؟ جسے نبی کسے قرب میسر آ جائے، وہ ہے طالب المولا۔ ہمیں رب ملا تو نہیں، لیکن طلب والے تو ہیں جی۔ ہمیں رب تو نہیں ملا مگر طلب والے تو ہیں نا۔ یہ تو مطلب ہے کہ مردہ دی محفل ہے۔ پچھلی بھی ابھی اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، حضرات ٹھنڈ بھی بہت ہو گیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے پاس کتنا وقت ہے، مگر اندازہ یہی ہے کہ تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، اور یہ وقت تھوڑا ہے۔ یہ رب جانتا ہے کہ کتنا ہے کتنا نہیں۔ بندے کو حقیقی وقت نہیں دکھایا گیا تاکہ لگا رہے، مایوس نہ ہو، بے چین نہ ہو، گھبراہٹ میں نہ پڑے، غم زدہ نہ ہو، حیران زدہ نہ ہو، دکھ و درد میں قید نہ ہو جائے۔ وہ اگر اس کو بتایا جائے کہ فلاں دن تیری موت ہے، تو وہ نہ باپ سے اچھی بات کرے، نہ بیگم سے، نہ بچوں سے اچھی بات کرے، نہ بیٹیوں سے، اور نہ کھانے میں کوئی مزہ آیا، نہ نیند آئی، تو وہ پریشان رہتا ہے، گیا سب کچھ۔ یہ نہیں کہتا کہ میں مرنے لگا ہوں، وہ یہ کہتا ہے گیا میرے ہاتھوں سب کچھ۔ یہ بھی سوچی ہے۔ تو وہ اس فکر میں ہوتا ہے یہ زمین، یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ چاندی، یہ سونا، یہ دولت، یہ زیور، یہ بچے، یہ کیا ہوگا، ان اپنے لیے نہیں سوچتا، ان کا سوچتا ہے۔ اور میں یہی کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک شعر میرے سامنے آیا، میں نے اسی وقت لکھ لیا، اور وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں اسے ترنم کے ساتھ پڑھوں گا۔ تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی، تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی، تو آنگا روئے
او بینی کہ رو از خود بگردانی. تجھے محبوب آج تک نہیں ملا، تیرے پاس محبوب کی خبر نہیں آئی، تجھے آج تک محبوب نے پردہ ہٹا کر اپنا دکھایا ہی نہیں، اس لیے کہ تو باتیں ضرور کرتا ہے مگر ادھر دیکھتا نہیں، دیکھتا اپنے آپ کو ہے. بات ان کی کرتا ہے، دیکھتا اپنے آپ کو ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا آپ ہی دیکھنا چھوڑ دے، نظر ایک ہی طرف کر، نظر ایک ہی طرف کر. اچھا میں اس کی ایک آسان سی بات مثال سمجھاؤں. جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں، گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو اس وقت خیال کس کا ہوتا ہے؟ تصور میں کون ہوتا ہے؟ خیال میں کون ہوتا ہے؟ جس سے بات کرنا چاہتے ہو کیا اس کی صورت خیال میں نہیں آتی؟ کیا اس کی آواز خیال میں نہیں آتی؟ جب یوں 2-4 دفعہ انگلیاں لگا کے حروف پر، ہندسوں پر، اس کے بعد خیال میں گم ہو جاتے ہو، وہی تصور، وہی خیال، وہی صورت، وہی شخص، اور پھر جو بات کہنا چاہتے ہو وہ دہراتے ہو. ابھی سامنے نہیں آیا، باتیں دہرانے لگتے ہو. نظر نہیں آیا مگر سوچتے اسی کو. تصور میں تصویر نہیں آئی مگر تصور میں وہ ہے. تصویر نہیں آئی مگر تصور میں. اگر آپ کسی دنیا دار دوست کو، اپنے ساتھی کو ٹیلی فون کرتے وقت کسی دوسری طرف خیال نہیں دے جاتے تو صوفیہ کہتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہو ذرا اسی کے ہونے کرو نا. تو آنگا روئے وہ پینی کہ از خود رو بگردانی. اور اگر اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنا دایاں دیکھنا چھوڑ دے، بایاں دیکھنا چھوڑ دے، سارے جہان کو دیکھنا چھوڑ دے. جو سارے جہان کے اندر جس کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں اسی کی تلاش کے اندر نظر لگا دے. نظر بھی اس کی، فکر بھی اس کا، ذکر بھی اس کا، خیال بھی اس کا، حال بھی اس کا، چال بھی اس کی، مقال بھی اس کا. پھر وہ ملتا ہے باہر کا جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے. اب میں قبیلے کا مزاج میں درست کر چکا ہوں نا، اب میں لے چلتا ہوں آپ کو. اب ہم پلیٹ فارم سے نکلنے لگے. ارشاد خداوندی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو صادق ہیں، صادقین جمع کا لفظ ہے، اور صادق ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، انہی کے ساتھ رہو. مضمون بڑی تیزی سے پھیل کے میرے سامنے آ رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس روک کے کس طرح مختصر کروں گا آپ کے سامنے. لیکن چونکہ جلدی ملاقاتیں تو ہوتی نہیں، پھر تو آئندہ سال اللہ نے چاہا تو میں آپ کو اور آپ مجھے ملیں گے. میں پورے سال کی کسر کٹ کے ہی جانا ہے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو مشہور علماء کرام نے ہمیں پڑھایا، سمجھایا، سنایا کہ اقرار و تصدیق، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. یہ تصدیق بالقلب کی شرط کیوں لگائی؟
یہ تصدیق بالقلب کی شرط کیوں ہے؟ تاکہ جھوٹے اور سچے میں فرق ہو جائے، یعنی مومن اور منافق میں فرق ہو جائے۔ مومنوں نے پڑھا، منافقوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں تصدیق نہیں کی، وہ منافق ہو گئے۔ اور مومن نے پہلے تصدیق کی ہے پھر پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن پہلے تصدیق کرتا ہے پھر پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف۔ مگر تصدیق بالقلب، وہ دل سے، بولو نا، دل سے۔ آپ نے دل دیکھا، دل محسوس کرتے ہیں کہ دل ہے، کون سا دل؟ یہ جو دل اس طرف ہے اور بائیں طرف ہے، یہی دل ہے؟ کیا یہ دل تصدیق کرتا ہے؟ اگر یہ دل تصدیق کرے تو کوئی مریض ہو کے اسپتال چلا جائے اور کسی انگریز کا دل اس کی جگہ لگ جائے تو وہ تصدیق کرے گا؟ تو کون سا دل ہے؟ یہ تو بولتا ہی نہیں، یہ تو بولتا ہی نہیں۔ اس کے اندر نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، اس دل کے اندر نہ دکھ نہ سکھ، نہ علم نہ عمل، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں صرف اندر خون ہے، اس میں خون ہے اور رگیں۔ وہ خون دباؤ کے ساتھ جب وہ پمپنگ کرتا ہے تو وہ خون حسب ضرورت تقسیم ہوتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں دل سنبھال، تو کیا یہی ہے؟ وہ کوئی اور دل ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور دل ہے۔ ارے وہ کس جگہ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر ہے، اس کے باہر ہے، اس کی دائیں جانب ہے، بائیں جانب ہے، اس کے اوپر ہے یا اس کے نیچے ہے، اور کتنا ہے یہ تو معلوم ہے کتنا ہے، لیکن وہ کتنا ہوگا؟ اور اس دل کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ زمین، آسمان، لوح و قلم، عرش، کرسی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کائنات، موجودات، غور کر کے دیکھو تو اس دل کے اندر ہے۔ اور دل ہے پسلیوں کے اندر، دو جہان اس کے اندر، اور وہ پسلیوں کے اندر، اس کی جگہ کتنی ہوگی؟ وہ دل کہاں ہے؟ تلاش کرو، نہیں ملے گا، مگر ہے۔ میں اس کی مثال دوں، آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ میں قرآن سے ہی مثال دوں گا۔ بھینس، یہاں تو بھینسیں نہیں ہیں مگر ہیں دوسرے علاقوں میں۔ گائے، بکری، ان کا دودھ ہے، دودھ دھوتے ہو، یہ تھنوں سے نکلتا ہے، پیچھے سے رگیں آتی ہیں۔ بتاؤ یہ جو دودھ جہاں بن رہا ہے وہ فیکٹری کس جگہ لگی ہوئی ہے؟ وہ فیکٹری کہاں ہے؟ اور کس چیز فیکٹری چلتی ہے، مشینیں چلتی ہیں تو کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں نا تو پھر آگے پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی مشین ہے، کیا اس میں ڈالتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے؟ اگر گھاس اور غلہ بھینس، بکری، گائے کھا کے دودھ اس سے نکلتا ہے تو مشین میں گھاس بھی ڈالو، غلہ بھی ڈالو، سب تو نچوڑو، دیکھتے نکلتا کیا ہے۔ تو جب یہاں مشینوں سے عرق نکالا جا رہا ہے اور کچھ نہیں نکلتا بغیر چند ذرے اس کی جو ہے مادہ اس کے، تو وہاں جا کے بدل کیوں گیا؟ اور اندر جا کے اس کو نچوڑا کس نے؟ اور پھر جب بھینس یا گائے کو چیز کھاتی ہے، اندر جاتی ہے تو کیا غذا تقسیم ہوتی ہے؟ آدھے کا دودھ بناؤ، آدھے کا گوبر بناؤ، آدھے کا خون بناؤ، کیا تقسیم ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ سب تو کھا کے ہضم ہی کر جاتی ہے۔ تو اس کے ہضم شدہ ذرے ذرے میں سے کس طرح دودھ پیدا ہوتا ہے؟ وہ مشین کہاں ہے اور کیسی ہے اور چلتی کس وقت ہے؟ چلتی کس وقت ہے؟
یہ مشین تو کچھ عرصہ بند رہتی ہے، پھر جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور حالات اجازت دیتے ہیں یہ مشین پھر چالو ہو جاتی ہے، پھر دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھینس ذبح کرو، گائے ذبح کرو، ذبح کر کے نا تو جہاں دودھ آگے باہر جمع ہوتا ہے یہاں سے شروع کرو چیرنا، یہاں سے چیرنا شروع کرو، جو مرکز ہے جہاں دودھ جمع ہوتا ہے یہاں سے آگے چلو، تو رگیں ہیں نا جس سے دودھ آتا ہے، وہ رگیں پکڑتے جاؤ، کہاں جائیں گے آگے وہ رگیں بھی گم ہو جائیں گی، تو دودھ کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہے، تو پھر آیا کدھر سے جمع کیسے ہو گیا؟ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی کسی کو معلوم ہوا کہ سائی جو ماہرین ہیں کیا ان کو پتہ چلا کہ یہ مرکز ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے؟ مگر کوئی جگہ ہے نا، مانو نا اس بات کو، کوئی جگہ ہے جہاں دودھ بنتا ہے اور وہاں سے آگے آتا ہے، اگر ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا تو پھر مانو دل ہے مگر نظر نہیں آتا۔ دل ہے مگر نظر نہیں آتا۔ ارے اس دل کی بات ہے، وہ دل جب تصدیق کرتا ہے تو ایمان ملتا ہے، اور وہ ہے کیا؟ فرمایا صوفیہ اور محدثین اور مفسرین تحقیق اہل تصوف فرماتے ہیں وہ دل کون سا ہے؟ وہ تمہارے جذبات کا، وہ تمہاری کیفیات کا، وہ تمہارے ادراک کا، وہ تمہارے خیال کی وسعتوں کا، وہ تمہارے اندر کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے جو نچوڑ ہے اس میں اس کا نام دل ہے۔ یہاں تکلیف ہو، یہاں انگلی ٹوٹ جائے یا درد ہو جائے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ جو خوشی بھی اسی میں ہے، غمی بھی اسی میں ہے، حجاب بھی اسی میں ہے، بے نقاب بھی وہی ہے، زیر نقاب بھی وہی ہے، بے نقاب بھی وہی ہے، اور معلوم بھی وہی ہے، غیر معلوم بھی وہی ہے، موجود بھی وہی ہے، غیر موجود بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے وہ دل، اسی کو دل کہا۔ اور جناب رومی نے فرمایا کہ دل بدستاور کے حج اکبر، وہ دل جس دل میں جلوہ الہی اترتا ہے اسے قابو کر۔ تو اس دل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے لیے تھا کہ مرغن چیزیں نہ کھاؤ، مرغ مسلم مت کھاؤ۔ تو ایک پٹھان تھا، وہ گوشت کے، پٹھان تو ویسے گوشت کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ گوشت کھاتا ہے، تو اس کے لڑکوں نے کہا ہے کہ ابا جان ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ روسٹ مرغے نہیں کھایا کرتے، دل خراب ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ ڈاکٹر اس طرح کہتے ہی رہتے ہیں، کھانے والی بات کرو، کھانے والی بات کرو۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس سنو کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں میں اپنی مرضی سے کھا رہا ہوں، حکم الہی ہے کھاؤ، تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟ ڈاکٹر کو خود کھانے کا موقع نہیں ملتا تو ہمیں بھی روکتا ہے تو بھی نہ کھاتے۔ یہ دل محتاج غذا ہے، یہ دل محتاج غذا ہے۔ غذا دل میں نہیں جاتی، غذا معدے میں جاتی ہے، معدہ اپنا فنکشن کرتا ہے، وہاں تقسیم ہوتی ہے، وہاں تقسیم ہوتی ہے، کوئی کدھر چلی جاتی ہے کوئی کدھر، اور اس میں سے ایک اجزاء خالص علیحدہ ہوتے ہیں، ان سے خون بنتا ہے جو براہ راست دل میں جاتے ہیں، وہ خون کے قطرے دل میں جاتے ہیں، دل سارے جہان کو دیتا ہے، دل سارے جسم پہ دیتا ہے۔ یہ تو ہے غذا کا محتاج، مگر وہ جو اصل دل ہے وہ غذا کا محتاج نہیں، وہ نور خدا کا محتاج ہے، یہ موزے کا محتاج ہے، یہ پھل کا محتاج ہے، یہ غذا کا محتاج ہے، یہ تازی ہوا کا محتاج ہے، وہ نبی پاک کے جمال کے جھونکے کا محتاج ہے۔ اس کی غذا مدینہ سے آتی ہے اور دن کو بھی نہیں آتی، پچھلے پیر رات کو آتی ہے، مسلسل وہ غذا تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ دل جو دل تصدیق کرے، تسلیم کرے، اس تسلیم پر فیصلہ رب کرتا ہے۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہاں چوٹ لگ گئی کسی کو، اللہ نہ کرے، یہاں ہمارے معتبر ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں گلاسگو اسپتال کے، ایڈنبرگ اسپتال کے، وہ کنسلٹنٹ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
بڑے احتیاط سے بات کرتا ہوں گڑبڑ نہ ہو جائے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں وہ بھول گئی. میں ہی پریشان ہونے کی کیا کہہ رہا تھا میں؟ کسی کو زخم پہنچ گیا. کسی کو زخم پہنچا درد ہوتا ہے. اور کسی کو پوچھے تیرا چہرہ اتنا تھا اتنا کیوں ہو گیا؟ یہ سرخ چہرہ تھا زرد کیوں ہو گیا؟ یہ تازگی تھی لبوں پر خشکی کیوں آ گئی؟ یہ چمکتی تھی آنکھیں آنسوں کیوں آ گئے؟ میں کہا درد ہے. کہاں ہے؟ ہاتھ میں. کہاں ہے؟ یہاں ہے. موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، مستطیل ہے، تکون ہے، گول ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، زرد ہے. کیا ہے؟ درد ہے. کیسا ہے؟ اللہ جانے کیسا مگر ہے. یہ اللہ جانے کیسا ہے مگر ہے. اور جو دوا ڈاکٹر دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ درد ہے، دوا یہ ہے. اس سے پوچھو کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا موٹا، کتنا پتلا، اور اس کا رنگ کیسا، کہتا ہے اللہ جانے کچھ نہیں، لیکن دوا یہ ہے. جانتا وہ بھی نہیں، اور علاج کر رہا ہے. پتہ اس کو بھی نہیں یہ ہے کیا مگر علاج کر رہا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں درد ہے مگر نظر نہیں آتا. ہاتھ لگاؤ تو لگتا نہیں، دیکھو تو نظر نہیں آتا، بلاؤ تو بولتا نہیں، اور پکڑو تو پکڑا نہیں جاتا، اور دوربین سے دیکھو، خود بین سے دیکھو، نظر نہیں آتا. وہ جگہ کاٹ کے دیکھو خون نکلے گا، درد کا پتہ نہیں ہوگا. تو معلوم درد ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا مگر ہے. تو وہ دل ہوتے ہوئے بھی ہے مگر نظر نہیں آتا. اور دیکھو کہ اندر جو بیماری ہوتی ہے اسے مختلف آلہ جات سے، ایکس رے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں جن کے ذریعے بیماریاں تلاش ہوتی ہیں. لیکن اس دل کو بھی دیکھنا تو اس کے بھی آلات ہیں. اس دل کو دیکھنا ہو اس کے بھی آلات ہیں. اگر اس آلے کے ذریعے دل دیکھا جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے. اگر نظر نہیں آتا تو جناب رومی فرماتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است. دل کو قابو کرو کہ یہی بڑا حج ہے. یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کعبے کا طواف کرو گے نا پچھلے گناہ معاف ہوں گے. آئندہ کی ضمانت نہیں ہے، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے. ورنہ ہر حاجی ولی اللہ ہوتا. اگر آئندہ کی بھی ضمانت ہوتی تو ہر حاجی ولی اللہ ہوتا. میں حاجیوں کی بیعت بھی نہیں کرتا، لیکن نیک تو ہے نا. ولی اللہ ہونا اور بات ہے، سمجھے؟ لیکن نیک ہونا اور بات ہے. تب کہ بہت قسمیں، ایک قسم تو حاجی کے پاس بھی ہے جس کی وجہ سے یہ مومن بھی ہے، یہ متقی بھی ہے، اور کعبے کا طواف بھی کر کے آیا. بڑی بات ہے. کعبہ کا طواف پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. معافی معافی معافی. آئندہ کی ضمانت نہیں ہے. واپس آؤ گے تو خود بچنا ہوگا، کعبہ نہیں بچائے گا. خود بچنا ہوگا، کعبہ نہیں بچائے گا. معلوم ہوا کہ یہ آئندہ کی ضمانت نہیں دیتا. تو جناب رومی فرماتے ہیں دل پکڑ لو، دل یہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ کی ضمانت بھی دیتا ہے. یہ وہ دل ہے کہ 100,000 کعبہ یک دل بے طرف، وز ہزارہ کعبہ یک دل بے طرف. 100 حج کرنے سے بہتر ہے تم ایک ہی کرو مگر دل کو قابو کر لو. اس لیے کہ تم جب حج کرو گے حاجی کہلاؤ گے، صفا مروہ توڑو گے حاجی کہلاؤ گے، مینا میں ٹھہرو گے، شیطان کو کنکر مارو گے حاجی ٹھہرو گے. حضرات ایک دفعہ مجھے بھی جانے کا موقع مل گیا تھا، سبب بن گیا، میں بھی حاضر ہو گیا. اللہ جانے پچھلی معافی ملی یا نہیں ملی، لیکن مجھے وہ نورانی منظر میری آنکھوں کے اندر حاضری مجھے بھی ہوئی ہے. میرے ساتھ یہ لندن سے ایک شخص گئے تھے، میرے ساتھ نہیں گئے، وہاں ان سے ملاقات ہو گئی مینا میں. تو میں نے پوچھا آپ کا کیا نام؟ کہتا ہے زاہد. کہاں رہتے ہو؟ لندن. تو کیا پریشانی ہے؟ یہ سب بتایا. اس کے پاس جگہ نہیں تھی، ہم نے دی جگہ. میں نے کہا چلو کنکر مارتے ہیں شیطان کو، اصول سارے مارتے آئے.
सब गए, और किसी के पास छोटी किंकर होती है, किसी के पास बड़ी होती है, किसी के पास उससे ही बड़ी होती है, किसी के पास उससे ही बड़ी होती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी कूद के उसके ऊपर चढ़ गया, जो पत्थर का बना हुआ था ना, उसके ऊपर चढ़ गया और अपना जूता लेके शुरू हो गया। तो तेरी ऐसी तैसी, तूने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। तो उसको मार ही रहे थे लोग, मार ही रहे थे, लेकिन उसको भी लग रही थी, परवाह नहीं कर रहा था, मैं जूतों पे जूता ठोके जा रहा था। तो एक और पीर साहब थे हमारे साथ, हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ थे, अच्छे थे। तो पीछे से एक आदमी, उसे देखा ना रश है, तो पीछे से उसने जोर से इतना मोटा किंकरा, किंकर तो छोटा होता है, मैं नहीं रुकता हूँ बयान करना से, उसने जोर से जो मारा तो आगे तो ना गया, तो पीर साहब को यहाँ गर्दन और शाने के दरमियान जा रहा। पीछे देख के उसको कहते हैं मैं नहीं आऊँ अभी। हमें बड़ी हंसी आई। थोड़ी देर के बाद जायद गुम हो गया। हम वापस आए, पता करो जायद का हो गया। हजरात अभी तक इंजन प्लेटफार्म पर है, चला नहीं है। ये खुलेगा, किताब खुलेगी तो फिर इंजन रवाना हो जाएगा। अभी तो हम तेल डाल रहे हैं। बड़ी देर के बाद वो आया, मैं पूछा शायद कहाँ थे यार तुम? उन्होंने कहा पीर साहब क्या कहना, आप तो किंकर मार के चले आए ना। तो मैंने जब उसको मारे किंकर तो वो सामने आ गया। उसने मुझे कहा कि ये तो समझते नहीं बेवकूफ़ हैं, मुझे मारते हैं, लेकिन तेनू की हो गया, तू तो मैं दो इकट्ठे लेने आ। तो तू क्यों किंकर मारने में हूँ? मैंने फिर क्या किया? कहने का सटे आया। तो ये बात यहाँ से चली कि तवाफ करोगे हाजी, मिना जाओगे हाजी, अरफात जाओगे हाजी, वो वक्त एक मुकर्रर है। उस वक्त सारा साल 50 साल काबे के अंदर बैठे तवाफ करते रहो, और मुकर्रर वक्त पर अरफात वहाँ पहुँचो, तो 50 साल तवाफ करने वाला आदमी हाजी नहीं कहला सकता। वो एक जगह है, वहाँ पहुँचेगा तो हाजी होगा। उम्र भर अल्लाह अल्लाह करते रहो। वो एक जगह जहाँ सजदे कबूल होते, और जहाँ दिल बनता है, और जहाँ मोमिन ईमान पर फायज होता है, वो बारगाह मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब उम्मीद फरमाते हैं हाजी कहलाओगे, पिछले गुनाह माफ़ हो गए, और अगर उस वादे के मुताबिक कायम रहे तो तुम सालिहीनों में से हो जाओगे, नेक इंसान होगे। मगर बात की जमानत नहीं, और अगर दिल काबू हो गया, हाजी बनो ना बनो, वली अल्लाह बन जाओगे, वली अल्लाह हो जाओगे अगर दिल काबू हो जाए। और जिसका दिल काबू हो गया, ये निगाहें उसके कब्जे में होती है, ये ज़बान उसके कब्जे में होती है, ये हाथ उसके इरादे में होते हैं, ये कदम उसके ताबे होते हैं, ये ख्याल उसके ताबे होते हैं। आदमी सोचता है उस वक्त है जब अंदर से फैसला, यानी वो दिल रिमोट कंट्रोल की तरह आदमी के हाथ में, जिस तरह रिमोट कंट्रोल हो तो नक्शे बदलते हैं, इस तरह दिल सारी बॉडी को, अंदर और बाहर की बॉडी को दिल काबू कर लेता है। अपने के मैं इस तरफ जाऊँ, अब मैं असल मज़मून की तरफ आ रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और नेकों के साथ हो जाओ। ये है इसका सादा तर्जुमा। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा बतौर सवाल, इसको ज़हन में रखें। ये कौन से मोमिन हैं जो सादिकीन है, मां सादिकीन, वो भी मोमिन, और जिनको हुक्म मिला इत्तकुल्लाह व कूनू, ये भी मोमिन। ये कौन से मोमिन हैं, वो कौन से मोमिन हैं? इनके ईमान का दर्जा क्या है, उनके ईमान का दर्जा क्या है? इन ईमान वालों को उनके साथ मिलने मिलाने रहने का हुक्म क्यों मिला है? तौहीद के साथ ताल्लुक है, रिसालत के साथ ताल्लुक है,
قرآن کے ساتھ تعلق ہے، مومن ہے، اور یقیناً تو پھر حکم اللہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ ہیں سب ایمان والے مگر ہیں کون؟ اب قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ مومن تین قسم کے، قرآن نے کیا بیان کیا؟ مومن تین قسم کے، تین درجے ہیں ایمان والوں کے۔ پہلا مومن ظالم، دوسرا مقتصد، تیسرا سابق بالخیرات۔ لنگر کا بندوبست ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر خیر ہے، میں لنگر ہی کھلا رہا ہوں مگر یہاں نہ پیالے نظر آتے ہیں، نہ پلیٹ نظر آتی ہے، نہ ڈالنے والا اور نہ نوالے بنانے والا کوئی نظر آتا ہے، مگر غذا جا رہی ہے، غذا تقسیم ہو رہی ہے، غذا اندر جا رہی ہے جس کو اس کا مرکز ہے۔ مومن کتنے قسم کے؟ پہلا مومن ظالم، دوسرا مقتصد، تیسرا سابق بالخیرات، تیسرا سابق بالخیرات۔ یہ کتنے مومن ہوئے؟ آپ درشی پڑھیں۔ ظالم کا حکم اور ہے، مقتصد مومن کے لیے حکم جدا ہے، اور نہیں معال جدا ہے، اس کا انجام جدا ہے۔ مقتصد مومن کا انجام جدا ہے، سابق بالخیرات مومن کا انجام جدا ہے۔ رہتے ایک ہی جگہ ہیں مگر درجے اپنے اپنے، رہتے ایک ہی جگہ ہے، درجے اپنے اپنے۔ ظالم مومن کون سا ہے؟ ظالم کہتے ہیں اپنی حد سے جو شے ہٹ جائے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ویسے بہت سے معنی ہیں لیکن جو معنی میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ ظالم وہ ظلم، اپنی حد سے ہٹ جانے کا نام ظلم ہے۔ جیسے ٹوپی پاؤں میں ہو اور جوتا سر پر ہو، یہ ظلم ہے۔ اب مومن ظالم کون سا ہے؟ جو اپنے مقام سے ہٹ گیا، جو اپنے مرکز سے ہٹ گیا، جو اپنے مقام سے ہٹ گیا۔ ایمان باللہ موجود، ایمان بالرسالت موجود، ایمان بالقرآن موجود، لوازمات ایمان موجود، مگر ہے ظالم، اپنے مرکز سے ہٹ گیا، اپنے مرکز سے ہٹ گیا ہے۔ یہ مومن ظالم اس لیے بولتا ہے تو گناہ بولتا ہے، دیکھتا ہے تو گناہ دیکھتا ہے، ہاتھ حرکت کرے تو گناہ کرتا ہے، قدم چلے تو گناہ کی طرف چلتے ہیں، اور دماغ کو تجویز کرے تو گناہ کو تجویز دیتا ہے، کان سنے تو گناہ سنتے ہیں، اور دل سوچے سمجھے تو گناہ سوچتے ہیں، اور کوئی عمل کرے تو گناہ کرتا ہے۔ گناہ بھی بڑے بڑے کرتا ہے، چھوٹے گناہوں سے گزرتا ہے، بڑے گناہوں پر جا کے رکتا ہے۔ گناہ سے باز نہیں آتا، بلاؤ تو نہیں آتا، سناؤ تو نہیں سنتا، جھکاؤ تو نہیں جھکتا، خدا کے گھر کی دعوت دو تو نہیں مانتا، قرآن دکھاؤ تو بھاگتا ہے، نبی کا نام لو تو خاموش ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، بد عمل، بد کردار، بد گفتار، بد رفتار، بد پندار۔ یہ مومن ہے مومن مگر ظالم ہے۔ ایسے ظالم کا انجام جہنم ہے، اور اس آدمی کو قیامت والے دن بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کی کتاب کو کتابچہ اعمال نامے کا اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا اسے غور سے پڑھو۔ یہ کون سا مومن ہے؟
بولو کون سا مومن ہے؟ الحمدللہ کہ ظالموں کے ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ غافل ہیں، خدا کے منکر، خدا کے محبوب کے منکر، قرآن کے باغی ہیں، ظالم ہیں یہ۔ آپ ان ظالموں کے درمیان رہ کر ظالم نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے محبت اور ایمان کے دیے کو روشن رکھنے میں محنت کی ہے، بجھنے نہیں دیا۔ آپ میں ظالم مومن کوئی نہیں ہے۔ بہت بری طرح خاموش ہیں، آپ اللہ خیر کریں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان میں ظالم مومن کوئی نہیں۔ یہ ایک صفت مومن کی۔ دوسرا مقتصد ہو۔ مقتصد اس مومن کو کہتے جو نیکی بھی کرے گناہ بھی کرے۔ چھوٹے گناہ تو خیر پرواہ نہیں کرتا، لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جب موقع ملے توبہ توڑ کے پھر گناہ کر لیتا ہے۔ اس کا کام ہے توبہ کرنا، توبہ توڑنا، گناہ کرنا اور نیکی کرنا۔ نیکی کے مرکز میں گیا تو نیکی کر لی، گناہ کے مرکز میں گیا تو گناہ کر لیا۔ نہ وہ گناہ سے رکتا ہے اور نہ نیکی چھوڑتا ہے۔ گناہ سے نہیں رکتا، نیکی بھی نہیں چھوڑتا، کبیرہ گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، علماء کے بات سنتا ہے، مساجد میں بھی جاتا ہے، موقع کبھی ملے تو قرآن پڑھ بھی لیتا ہے، اور نہ موقع ملے نہ ملے کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، اور کبھی روزے رکھتا ہی نہیں، کبھی رکھ دیتا ہے۔ حج فرض ہے نہیں کرتا، دل کرے عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ یہ مومن ہے دوسرے نمبر کا۔ اس مومن کو کہتے ہیں مقتصد۔ اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ موقوف ہے خدا کی مرضی پر کہ تجھے بخش دے یا نہ بخشے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ چونکہ بالکل مطلق جہنمی نہیں قرار دیا، اس کے لیے حکم ہے کہ یہ پکڑو تو صحیح، لیکن ابھی فیصلہ باقی ہے کہ تو جہنم جائے گا یا جنت جائے گا۔ یہ کون سا مومن ہے؟ مقتصد۔ ایک تیسرا مومن ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے حکم ہے سابقون بالخیرات، جس کی محفل ہو اور نیکی پاکیزگی، طہارت اور محبت، جس کی تنہائی ہو تو تہجد یا سجدے یا آنسو یا رکوع، تلاوت ہے، عبادت ہے، سجدے ہیں، جلوے ہیں، محفل ہے تو قال اللہ و قال رسول ہے، تنہائی ہے تو جلوے عبادت کے، اور اگر انجمن آرائی ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حلقے۔ یہ آنکھ اٹھائے تو نیکی، زبان کھلے تو نیکی، ہاتھ ہلائے تو نیکی، سوچے تو نیکی، کچھ کرے تو نیکی، چلے تو نیکی، قدم میں نیکی، ہاتھ میں نیکی، نگاہ میں نیکی، آنکھ میں نیکی، زبان میں نیکی، دل میں نیکی، روح میں نیکی، تن میں نیکی، من میں نیکی، ظاہراً نیکی، باطن میں نیکی، نیکی ہی نیکی، سابقون بالخیرات۔ تو پہلے دو جو ہیں ظالم، ان کو حکم ہے کہ تم توبہ کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ جو ہم گناہ کا کوئی تصور پہلے جو دو ہیں ان کو حکم ہے اتقوا اللہ، ڈرو خدا سے، اور پھر کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صرف میرے ہی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی۔ پہلی آیت کس طرح آتی ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آگے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور دوسری آیت وہ اس کی کے بعد دوسری آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह। आम लोग जब दुनिया छोड़ते हैं और मौत करीब आती है तो उसके लिए हुक्म है कि कुल्लु नफ्सिन अल्लाह, हर एक ने मरना है और दुनिया छोड़नी है। हर एक की आवाज उस वक्त फरिश्ता कहेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुरो चलो भागो नसो, तुम्हारी जगह खत्म हो गई, कब्र की तरफ रुख करो। और जब अल्लाह का प्यारा बंदा दुनिया छोड़े, परहेज़गार बंदा दुनिया छोड़े, मर्द हो या औरत, जवान हो के बूढ़ा, लड़की हो के लड़का, औरत हो या मर्द, बंदा खुदा बनकर जिए और मरने का वक्त आ गया, दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, तो फरिश्ता उसके करीब आके कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। उसको नहीं कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसको ये हुक्म होता है कि तुम खुशी खुशी आई थी, ऐ रूह तुम खुशी के साथ आई, बरकत खुशी और रज़ा के साथ वापस खुदा के पास जाओ। अब दोनों को पैगाम के दोनों मुख्तलिफ पैगाम है। तो हुक्म होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, तुम भी गुनाह छोड़ के उस जमात में हो जाओ जिस जमात को फरिश्ता आके कहे इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि तुम्हें भी यही पैगाम मिले कि जाओ रब की तरफ खुशी खुशी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। और जो नहीं इस किस्म के उनको कहते हैं मर जाओ, मरो, और जो नेक है उनको हुक्म होता है वापस जाओ। कहाँ जाए? सुभान अल्लाह। कहाँ जाए? अचानक आपको फोन आ जाए कि बड़ी परेशानी है घर में, बुजुर्ग बीमार हो गए हैं, जल्दी पहुंचो, ये हो गया, मकान गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप टिकट लेके जाना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या करोगे जाके? जी खा रहे आपने? समझिए बात, समझने की बात कह रहे हैं, मैं रवाजी बात नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। 40 साल तो यहाँ हो गए, ये तेरा घर नहीं है? जी असल घर तो वो है जिथों में आया इधर, असल घर तो वो है, कमाते इधर हो, बैंकिंग कहाँ करते हो, कहाँ जमा कराते हो पैसे? ओके, मैं मांगने नहीं लगा, ऐसे ही डरने लगे। सावधान साहब ने क्या तो दिया, लेकिन मैं अपनी उसमें चंदे नहीं किया करता। वो टेलीविजन पे ऐलान कर देते हैं, वो और बात है, लेकिन मैं जो समय चंदा भाई गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता। ये इनकी अपनी तंजीम है, आप जाने ये जाने, मैं चंदा अपनी महफिल में इस तरह खुले आम नहीं किया करता। अलबत्ता जो चंदा मैं आपसे मांगता हूँ वो देने में कोई कमी ना करना, ताकि उसके बदले में जो मैं दे रहा हूँ ये लेने में तो कमी ना करना। कमाते यहाँ हो, रकम कहाँ बेचते हो? बोलते क्यों नहीं? क्यों बेचते हो? खाते यहाँ हो, रहते यहाँ हो। क्या आपकी कोशिश नहीं है कि जो बुढ़े बुढ़े 90 साल से पीछे रह गए उनको भी बुलाने के लिए फिक्रमंद नहीं हो? और जो को बूढ़ा आ भी जाए, को बुढ़ी आ जाए तो वापस जाने नहीं देते, वो ना हो जाते। लेकिन जब दुनिया छोड़ो तो फिर जाते वो नहीं, लेकिन बंद करके जब बेचना पड़ता है, नहीं समझे फिर भी, तो फिर उधर क्यों बेचते हो? इसलिए कि जी वतन अपना है, वतन अपना है। ये टिकट ले कहाँ जा रहे हो? अपने वतन। रकम कहाँ जमा करते हो? वतन में। मालूम हुआ कि जो जहाँ से आए वही उसका वतन होता है, और जो कमाई दूसरे वतन में जाके करे वो असल वतन में जमा हो जाती है। दुनिया में आने वालों, जो नेक लोगों, तुम्हारा ये वतन नहीं, तुम्हारा वतन कुर्बे खुदा है। जहाँ से आए हो नफल पढ़ते जाओ, इबादत करते जाओ, ये खजाना उधर बेचते चले जाओ। तो रब ने फरमाया नहीं बमा तो क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, ये जो दुनिया में कोई कमाई करोगे ये सब मेरे पास आएगी, और जब पहुंचोगे मैं सब तुम्हें वापस दे दूंगा। तो ऐसे नेक पाक लोग जब दुनिया छोड़ते हैं तो फरिश्ता आके कान में कहता है इब्नी वापस हो जाओ,
واپس جا. تو کوئی جہاں سے آتا ہے جب ادھر بھیجا جائے تو اس کو کہتے ہیں واپس ہو. اور جس کی منزل نہیں ہوتی، گھر نہیں ہوتا، وہ راؤنڈ اباؤٹ میں انڈیکیٹر دے کے پھرتا ہی رہتا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اس کی جگہ ہی نہیں. اور جس کو منزل معلوم ہو وہ ادھر جاتا. سو مومن تیرا مقام یہ ہوتا تو تم یہیں کے ہوتے، یہاں کے نہیں ہو. آپ جس وطن سے آئے ہو وہاں جانا ہے، اور وہاں یہ مکان نہیں ہوں گے، اور بے مکان کوئی بھی نہیں ہوگا. سب کو مکان ملے گا. جس کا وہاں مقام ہے اس کا مکان بھی ہے. جس کا وہاں مقام ہے وہاں اس کا مکان بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے اور واقفیت نہ ہو، کوئی آدمی کسی کے گھر جائے آشنائی نہ ہو، تو وہ اسے کہے چوبارہ جو اوپر ہے نا اس میں بہترین بیڈ لگا، صاف بستر، اور یہ چیزیں پکاؤ، میری عادت ہے میں ایسا کھایا کرتا ہوں. تو کبھی دیکھے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں، وہ یہ سمجھے گا میرا خیال نہیں سمجھے. ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور چوبارے میں مالک آخری کمرے میں جگہ مانگتا ہے، اور روٹی بھی 8 قسم کے کھانے کن کے بتاتا ہے. تو معلوم ہے کہ خیر نہیں، اس اندر کوئی گڑبڑ ہے. مگر یاری ہو، آشنائی ہو، دوستی ہو، اور جب پچھڑ جاؤ اور پھر دوست دنیا میں ملو تو وہ اس کو کہتا ہے کیا کھاؤ گے، کرے کمرے چرس ہیں، کس کمرے میں جگہ بناؤں، کیا کروں. وہ اپنی شوق سے بناتا ہے میرا مہمان، میرا یار، میرا دوست آیا. تو جناب رومی فرماتے ہیں رب سے مت مانگ جنت، رب سے رب کی یاری مانگ، تاکہ جب تو جائے تو وہ تیری شان کے لائق تجھے مقام بھی دے، تجھے مکان بھی دے. معلوم ہوا کہ یہ سابقن بالخیرات یہ نہیں مانگیں گے، اور جن کی آشنائی کم ہوتی ہے وہی مانگتے ہیں، اور جن کی آشنائی دوستی میں ڈل جائے وہ مطالبہ نہیں کرتے، محبوب خود محب کو عطا کرتا ہے. یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا. ایک دفعہ دوران گفتگو میں نے کہا تھا، شاید یہاں بھی کہا ہوگا، چلو پھر سے ہر لذیذ بات لڈو کے بعد پھر دوسرا لڈو آ جائے تو کیا آ جائے. اچھا خاصا آدمی ہو، عزت والا، متمول بھی ہو، تو وہ اپنی بچی کی شادی کروائے، رشتہ کرے، یا بچے کا رشتہ کرے تو خرچ کتنا آتا ہے. برادری میں عزت قائم رکھے، قبیلے میں عزت قائم رکھے، گاؤں میں عزت، شہر میں عزت بحال کرے تو خرچ کتنا کرے گا، تقریباً کتنا ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے میں لکھوں گا جیسا تو بچے کا شادی کرا سکتے اتنا ہی خرچ کر سکتے، ایسا نہیں ہے. اندازہ کیا ہے، کتنے لاکھ روپے لگتے ہیں، پاؤنڈ چھوڑو، لاکھوں کی بات کرو. 10 لاکھ میں بچہ یا بچی، جی جی کتنا لگے سی اپنی گل عزیزہ میرا. تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بچی یا بچے کا رشتہ جب باپ کرتا ہے تو خرچ کتنا آتا ہے؟ 10-15 لاکھ تو لگتے ہی ہیں. زیور ہے، کپڑے ہیں، کیا کیا رسومات ہیں، کیا کیا کھانے پکتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، وہ خرچ ہوتا ہے. 10 لاکھ سے یہ ایک لڑکے پر اور ایک لڑکی پر 10 لاکھ. اور جب وہ لڑکی آئے تو پھر خرچ ہوتا ہے یا بس ختم ہو جاتی ہے بات؟ پھر بھی خرچ جاری رہتا ہے نا. ایک لڑکی پر اگر 10 لاکھ خرچ ہوتا ہے تو اس آدمی کو کہہ دیا جائے کہ تو اس ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے اور وہاں تیری خدمت میں 70 لڑکیاں ہوں گی، تو بتاؤ ان کا خرچہ کتنا ہوگا.
پل سے اس طرف یہ آواز آ رہی ہے کہ جس وقت حساب کتاب کی بات ہو تو بند ہو جاتا ہے. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. کیا کہا تھا میں نے؟ بات کہاں چھوڑی تھی؟ کہاں کاٹی ٹوٹی بات؟ ایک ملک میں ایک لڑکی یا لڑکے کا رشتہ ہو، خرچ مکمل دینا ہو تو 10 لاکھ، اور پل سے اس طرف اور پل سے پار چڑھ جائے تو وہاں بھی اس کو مکان ملے، اور حکم ہو گیا کہ یہ 70 لڑکیاں تیرے ساتھ رہیں گی، ان کا خرچہ پورا کرو. تو کتنا ہونا چاہیے؟ 70 لاکھ. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ وہ مفت ملیں گی یا خرچہ دینا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب آپ بھی بتا سکتے ہیں. خرچہ دینا پڑتا ہے. اسی لیے آپ لوگ ہمیشہ ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں تاکہ آسانی ہو. معلوم ہوا کہ دنیا میں دنیا کے رواج، رسم و رواج کے تحت 10 لاکھ ایک لڑکی لڑکے پر لگتے ہیں. تو جب یہ ملک چھوڑ کر جنت جاؤ گے وہاں ہر مومن کی خدمت کے لیے 70 پورے ہوں گی. کیا ان کے نکاح اور ان کے ساتھ رہنے کا بھی کوئی خرچہ ہے یا نہیں؟ وہ خرچہ وہاں جا کے دینا ہے یا یہاں تیار کر کے جاؤ گے؟ کوئی یہاں سے پاکستان جائے تو وہاں کمائی کر کے مزدوری کر کے نکاح کے پیسے جمع کرے گا، یہ یہاں سے لے کے جائے گا؟ لے کے جائے گا. تو تم آپ جب جنت میں جائیں گے اور 70 حور کا خرچہ یہاں سے لے کے جاؤ گے یا وہاں جا کے جمع کرو گے؟ یہاں سے لے کے جانا ہے. وہ کیا ہے؟ پچھلی رات کے نفل. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی عبادت، نبی پاک کی سچی محبت، صحابہ کی محبت، آل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی صحبت، اور گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کے ساتھ پیار اور محبت. یہ قیامت کی پونجی ہے، یہ جنت میں خرچہ ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ خرچہ ہوگا اس کا وہاں جوبن بھی اتنا زیادہ عمدہ ہوگا. سو جس نے جنت جانا ہے وہ نوافل پڑھو، نوافل پڑھو، نوافل پڑھو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو رب سے، پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ آپ سب بخیر ہے. اے ایمان والو متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. حضرات اس سارے لب لباب کا میں ایک شعر سنا کے بس کرتا ہوں چونکہ ٹائم بہت ہو گیا. سبحان اللہ. ایک شعر صرف، وہ بھی کس طرح کا اب سنو. سبحان اللہ. ایک شخص گیا، فارسی میں دلاک کہتے ہیں اس آدمی کو جو پیشانی پر، بازوؤں پر وہ نقش چیتا، بلی، شیر، الو وہ لکھاتے رہتے. کوئی آدمی اپنے نام لکھاتا ہے اور کچھ جانوروں کے فوٹو اپنے بازو پر کلائی پر بنوا لیتا ہے. یہاں تو رواج نہیں ہوگا شاید، ہے رواج؟ تو اس تو بچے ہو نا ماشاءاللہ. نہیں کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی اس کا بونس مل جائے تو ضرور کوئی کرو آپ مشن لے کر. تو وہ دلاک کے پاس گیا، نوجوان تھا، بڑا نہیم شہیم. اس نے کہا کہ میرے بازو پر شیر کی تصویر بنا، مگر ایسا شیر بنا کہ دنیا دیکھ کے پوچھے کہ یہ کہاں سے امپورٹ کیا تھا. اس نے کہا ٹھیک. تو اس نے بٹھایا
اٹھا کے اس نے اوزار تیار کیے، سوئی تیار کی، رنگ تیار کیے، اس نے اوپر کچھ لگا کے مسالہ وغیرہ زور سے سوئی دبائی، رنگ ڈالا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ میں کہا یہ کیا کرنے لگے؟ میں کہا شیر بنانے لگا۔ اور کون سی جگہ بنانے لگے ہو؟ میں اس کا دم بنانے لگا۔ اور یہ کون سے مکھیاں مارے گا کہ تو خام خواہ دم بناتا ہے، اس کا چھوڑ دو، دم نہیں بنا، صرف شیر بنا۔ تو اس نے دوسری طرف زور سے اور گہری سوئی دبائی تو وہ پھر چلایا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ یہ میں اس کی ٹانگیں بنانے لگا۔ تو یہ کوئی جنگل تھوڑا ہی ہے کہ بھاگے گا، دوڑے گا، شکار کرے گا، چھوڑ ٹانگیں بس شیر بنا۔ ٹھیک ہے، اس نے تیسری دفعہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ پیٹ تو کھائے گا پیے گا کہ پیٹ نہ رہنے دے پیٹ بھی۔ اور اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہ اس کا سر بنانے لگا، چونکہ سر بنانے لگا، یہ منہ، یہ آنکھیں، یہ کان۔ اس نے کہا کہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، تو سر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے سوئی کنارے رکھی، سوئی کنارے رکھ کے وہ کہتا کیا ہے؟ خیرہ شد دلاک پس حیران بمان، خیرہ شد دلاک بس حیران بمان، تابہ دیرم پشت در دندان بمان۔ سوئی رکھ کے انگلی دانتوں میں رکھ کے آدمی جب کوئی حیران ہوتا ہے اور حیرت انگیز بات سنتا ہے جس میں وہ تحیر میں پڑ جائے تو وہ انگلی دانتوں کے درمیان دے دیتا ہے سوچنے کے لیے۔ تو وہ بھی دانتوں میں انگلی دے کے سوچنے لگا، اللہ غنی اللہ غنی، برزمی زد سوزنادم اوستان، در عالم کا سیرا ای فتان، شیر بے دم موسروں اشکم کے دی چنی شیر خدا امنا فلی۔ وہ میرے عزیز ایسا شیر جس کی ٹانگیں نہیں، پیٹ نہیں، سر نہیں، آنکھیں نہیں، دم نہیں، خدا نے آج تک ایسا شیر بنایا ہی نہیں ہے۔ جب ایسا شیر نہیں بنا تو بتاؤ کیا کرے اب؟ چون داری طاقت سوزن زدن، از چنی شیر یا پس تھملن۔ جب تمہیں شیر گندا کرانے کی طاقت نہیں تھی تو بازو آگے کر کے آیا کیوں؟ شیر کے شوق میں تم شیر کی طرح تھے، لیکن کتنے بزدل ناپاک انسان نکلے ہو۔ اے برادر صبر کن بر درد نے تارہی از نیش نفس کبر خیش۔ اب یہاں آگے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اے نوجوان، جب تم سوئی کی چبن کا درد برداشت کرنے کی اہلیت، حوصلہ، ہمت نہیں رکھتے تو پھر یہاں آئے کیوں؟ یہ بتاؤ بچو۔ اب جناب رومی نے کروٹ بدلی، اے مسلمان میں پوچھتا ہوں وہ شیر کے شوق میں گیا اور ایسا شیر جس کا دم نہیں، پیٹ نہیں، رنگ نہیں، کھال نہیں، چال نہیں، دانت نہیں، آنکھ نہیں، نظر نہیں، کان نہیں، سماعت نہیں، پوشت نہیں، دم نہیں، پاؤں نہیں، ناخن نہیں، چلتا نہیں، بیٹھتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، ہے شیر اور کچھ بھی نہیں، ہے شیر کچھ بھی نہیں، تو ایسا شیر کبھی دیکھا نہیں تو اے مسلمان تو کون ہے؟ نبی کا غلام، اے انسان ہے مومن، کون ہے تو؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی کا غلام۔ اور تیرا صرف
پاک کیوں نہیں تیری آنکھ پاک کیوں نہیں تیری ناک پاک کیوں نہیں تیری زبان پاک کیوں نہیں تیرا ہاتھ پاک کیوں نہیں تیرا جسم پاک نہیں تیرا دل پاک نہیں تیرا جسم پاک نہیں تیری روح پاک نہیں عبادت نہیں ریاضت نہیں محبت نہیں اور تلاوت نہیں سجدہ نہیں رکوع نہیں قیام نہیں خیر نہیں سچائی نہیں محبت نہیں رب سے آشنائی نہیں اور تو بھی مسلمان لفظ شعر لکھنے سے کیا شعر وجود میں آ جاتا ہے کسی کو مسلمان کہنے سے کیا اسلام کی نورانیت اس کے وجود سے نظر آتی ہے جب تک گم نہ ہو جاؤ سیرت رسول میں اسلام کا نظر آئے گا اس مثال کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں اے برادر صبر کن بردرد تارہی از نیش نفس گبر خیر تیرا نفس کافر ہے تیرا نفس منکر ہے تیرا نفس باغی ہے تیرا نفس متمرد ہے تیرا نفس سرکش ہے تیرا نفس منکر ہے اب تو عبادت کی جو سوئی ہے اس کا درد تھوڑا سا برداشت کر تاکہ نفس توبہ کرے اور تیرا اندر کا رشتہ رسول کریم سے قائم ہو جائے دنیا کی تکلیف چھوڑ بھوک ننگ چھوڑ پریشانی درد بیماری چھوڑ اصل یہاں تو بیمار ہوا تو کتنے عرصے کے لیے ہوگا سوئی دبائی تو کتنی دیر درد ہوگا تھوڑی دیر اور پورا شیر بننے میں جتنی تکلیف ہوئی گھنٹے کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن کہ یہ فوت بھی ہوا تو ایک دن رہے گا لیکن جانتے نہیں کہ تم دنیا کی تکلیف سے گھبرا کر اللہ کے ذکر و فکر و عبادتوں سے پیچھے ہٹ گئے ہو یہاں کتنی تکلیف ہوگی سال 2 سال 5 سال 10 سال ہوگی نا تو اس زمانے کا خیال کیوں نہیں کرتا جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں خوشی ہوئی تو کتنی ہوگی اور غم ہوا تو کتنا ہوگا لہذا تم پلٹ اٹھاؤ لہذا تم مہربانی کرو اپنے آپ پر مہربانی کرو اپنے آپ پر اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حضرات گرامی آج تو اتنا ہی کافی ہے مضمون لمبا ہے میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنا آپ بچاؤ میں نے علماء کرام سے ایک حدیث پاک سنی ہے بولے جسم کا علیہ کا حق ہو حضرت خطیب اعظم بولے جسم کا علیہ کا حق ہو آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ اکھائی سرما پاؤ دندیں مسواک کرو چہرہ صابن نہ دھو کے کریم ملو صابن نہ روز کو غسل کرو تازہ پل تازی ہوا دو کپڑے استری کیتے ہوئے صاف لگاؤ شک پہ جائے تو شیشے کے کھڑے ہو جاؤ جتنے کو چہرہ ٹھیک نظر نہ آئے پھر غسل خانے بڑھ جاؤ پھر بعد آ کے پھر شیشے دیکھو پھر نہ گھر بنے پھر سینہ کھولو پھر سینہ دیکھو کیسا ہے ناک شک بنے پھر غسل خانے بڑھ جاؤ یہ جسم سنوارو روٹی کھلاؤ پانی پلاؤ رات کو نیند دو صبح اٹھ کے پھر کام تو کر دو خوب کھاؤ خوب پیو اپنے جسم کا خیال رکھو اس آنکھ سے دیکھتے ہو اس کی حفاظت کرو اس منہ سے بولتے ہو منہ صاف رکھو اس ہاتھ سے پکڑتے ہو اس بیماریوں سے بچاؤ ان قلبوں سے چلتے ہو انہیں ٹھوکر سے بچاؤ اس جسم سے کام کرتے ہو جسم کو غلاظت سے بچاؤ بولے جسم میں کیا کا حق کون مگر صوفیہ کیا کہتے ہیں اس جسم کا آپ پر حق ہے یہ آنکھ اب صوفیہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا یہ آنکھ خدا اس سے پوچھے گا یہ زبان خدا اس سے پوچھے گا ہاتھ اس کی انگلیاں یہ بولیں گی یہ قدم یہ ٹانگیں بولیں گی
دل دماغ جگر بولے گا، دماغ بار بار بولے گا، اور جو کچھ آپ نے کیا زبان بند کر دی جائے گی، آنکھوں کو حکم ہوگا تم بولو، یہ تمہارے ساتھ یہ کیا کرتا رہا ہے، پھر ہاتھوں کو حکم ہوگا بولو، ہاتھوں بولو، انگلیاں بولے گی یہ صاحب کیا کرتے رہے، پھر دل بولے گا، پھر دماغ بولے گا، پھر قدم بولیں گے ہمیں کہاں جانے کے لیے کہتا تھا، ہم کیا کرتے رہے۔ تو جب سارا جسم آپ کے حق میں، اگر آپ نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو یہ گواہی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی، لہذا اس جسم کا تم پر حق ہے۔ کیا جسم کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچا؟ جب پہنچا ہے تو اس کو جہنم کی آگ کی طرف کیوں لے جاتے، اس کو جنت کی فضاؤں میں لے جاؤ۔ لہذا ذکر کے ساتھ اس جسم کا حق ادا کرو، سجدوں کے ساتھ پیشانی کا حق ادا کرو، اور جلووں کے ساتھ دل کا حق ادا کرو، اور روحانیت بیدار کر کے ظاہر باطن کے تقاضے پورے کرو۔ معزز حاضرین، آپ سنجیدہ فکر لوگ، نیک نیت لوگ، پاکیزہ احساسات کے حاملین لوگ، صادقین سے محبت کرنے والے، گناہوں سے نفرت کرنے والے، حتی الامکان نیکیاں کمانے والے لوگ ہیں۔ آپ زندہ دل لوگ، شیطان کی غلامی کم اور نبی پاک کی محبت میں زیادہ وقت گزارنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آج کے بعد اپنی زندگی کا جو حدود اربع ہے، اس کے اندر ایک نیا نقشہ تیار کرو کہ اس کے مطابق زندگی رات کیسے گزرے، دن کیسے گزرے۔ سامنے کوئی آئے تو کون ہوگا، اپنا یا بیگانہ، عورت ہے یا مرد ہے، عورت ہو تو نظر جھک جائے، مرد ہو تو اسلام کا حامی ہے تو سلام کہو، نہیں تو لفظی اشارہ دے دو محبت کا، محبت کا، انسانیت کی آبرو کا، مگر گزر جاؤ۔ اس طرح جیو جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک میں ڈھل کر، مل کر، گھل کر صحابہ نے، آل بیت نے زندگی گزاری ہے۔ کوئی شیشے ہمارے سامنے ہیں، کوئی شیشہ صداقت دکھا رہا ہے، کوئی عدالت دکھا رہا ہے، کوئی حیا دکھا رہا ہے، کوئی صفا دکھا رہا ہے، کوئی جرت دکھا رہا ہے، کوئی ایمان دکھا رہا ہے، کوئی سجدے دکھا رہا ہے، کوئی رکوع دکھا رہا ہے، کوئی سخاوت دکھا رہا ہے۔ کوئی شیشے سامنے رکھو، زندگی کو دھوتے چلے جاؤ، سنوارتے چلے جاؤ، نور سے منور کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ 19 تاریخ کو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جا کر گالیاں دینی ہیں لوگوں کو، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ میں نہیں کہتا ہم انہیں گالیاں دیں گے، ہم ان کا شجرہ نسب بیان کریں گے، ہم ان کے اہانت کریں گے، نبی پاک کے گستاخ کے لیے جو قرآن لکھا ہے ہم وہ نہیں کہیں گے، اس لیے وہ ایک وقت تھا کہہ دیا ہے۔ لیکن اب یہ ایسا نہیں ہوگا، اب ان کا جواب کیا ہے؟ گال کے بدلے میں گال نہیں ہے، لاٹھی کے بدلے میں لاٹھی نہیں ہے، اور توہین کے بدلے میں اہانت نہیں ہے۔ وہ جتنی توہین کرتے جائیں آپ حب رسول میں اتنا آگے چلیں، تاکہ یہ مسلمان کوئی شراب خانے میں نظر نہ آئے کہ یہ ہمارے نبی کے دشمنوں کا شراب خانہ ہے، اس میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس شراب خانے سے نفرت کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے لیے یہ شراب تیار کر رہا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں جو شراب پلاؤں گا وہ عجب شراب ہوگی، تم اس لعنت میں کیوں گرفتار ہوتے ہو؟ رحمت والی شراب میں تیار کر رہا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اے مسلمان تو اور جیل، پھر اس یورپ میں پھر نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا جیل جائے، یہ ایسا ہے جیسے قیامت میں جہنم چلا جائے۔ غیروں کے سامنے مومن مسلمان نبی کا غلام جب جیل خانے میں جائے گا تو کیا اس کی حیثیت رہ گئی ہے کہ وہ کس شے کی نمائندگی کر رہا ہے وہ؟ لہٰذا اے مسلمان تو پہلی جیل میں ہے، کیا نبی پاک کا عشق وہ جیل نہیں جو جیل خدا سے ملا ہے؟ سو اس بنا پر میں عرض کروں گا کہ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، جبرن سکھاؤ، جبرن سکھاؤ، گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ، جبرن پڑھاؤ، اور گھر میں نیکیاں پھیلاؤ، نیکیاں پھیلاؤ، نیکیاں پھیلاؤ۔ حضرات میں اسی پر بس کرتے ہوئے ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ میں تھا دیر پر آزاد کشمیر کھوجٹے کے علاقے، وہاں ایک خاتون آئی بڑی محفل میں،
تو آ کے رو پڑی کہ حضرت دعا کرو میری زندگی ختم ہو، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا یہاں تو خیر زندگی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کتاب ہمارے پاس آئی نہیں ہے جس میں زندگی کے خاتمے کے کچھ منصوبے بندے لکھے ہوئے، یہ یہاں نہیں ہوتا۔ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو میرا خاوند مجھے بہت مارتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو جی پیر صاحب دعا کرو۔ میں کیا کہتا ہوں؟ کیسی دعا؟ دعا کرو یا وہ مرے تو یا کوئی مرے۔ مجھے یہ واقعہ بڑا اچھا لگا۔ دعا کرو بس، کرو دعا۔ میں نے ایک تعویذ لکھا اتنا بڑا، لکیریں لگا کے ادھر ادھر لکھے، میں نے بھائی پر نہ کیا کہ یہ میں تھوڑی امی کا نہ کیا، تھوڑی نانی، جس طرح آج کل جادوگر نہیں کرتے اس طرح لکھتے رہتے ہیں، لکیریں لگاتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ تو میں نے سب کچھ لگا کے نا، تو میں نے اتنا موٹا تعویذ بنایا۔ میں نے کہا اس ظالم کا میں بندوبست کرتا ہوں، اس کا جگر چیرنا ہے، اگر کمال ہے پیر صاحب۔ میں کہا جب وہ اندر آئے نا تو آستے جے جیب جکڑ کے دنداں دے کر چکیا کر، زور نہ دو دند ملا کے دوسرے یہ سمجھی کہ میں اس کا جگر کاٹ رہی ہوں۔ جاؤ گھر۔ 6 دن کے بعد واپس آئی تو کہنے لگی پیر صاحب ایک اور دیو، وہ تو میں ریزہ ریزہ کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں کہو کو فرق بھی پیا کہ نہیں، کہ بڑا فرق پیا، ایک اور دیو بس تباہی کر دے۔ میں کہا وہ بھائی تباہی اللہ تعویذ نہیں ہے، اصل کر دیکھے کہ میں تیرا منہ بند کیتا نکا جا بھی نہیں کیتا، ایک پاسے کہیں تو بولنا بھی شروع ہو جاتے تو مارتا تھا کہ تیرا منہ ہلے کو نہیں تھا، لہذا اپنا منہ بند رکھو بھی۔ وہ بھی اس بھی سوچیا کہ 8 دہڑے ہو گئے میں اس میں دھکے بھی مارے، گانا کڑیاں بول دی نہیں، یا تو انہوں نے صبر ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس تو پہلے جو تکلیف ہوئی معاف کر دو، آج تو بعد لڑائی نہیں ہوگی۔ اس تو بعد پھر بولی کہ اگر تو اس طرح کی تھا تو پیر میرے ہیں پھر کر سمجھ۔ پھر وہ دوئے آئے، میں کہا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی تو میں دونوں پہ اتنے بڑے تعویذ۔ نتیجہ کیا ہے؟ ارے بولو بھی تو پیاری کلام، اذا خاطبہم الجاہلون، ایسی بات کرو جس میں سلامتی ہو۔ کوئی گال دے تو اس کے بدلے میں گال دینا کوئی جوان مردی ہے؟ مسکرا کے اذا مروا باللغو مروا کراما، قرآن کہتا ہے کوئی توہین کرے تو بدلے میں توہین کرو، یہ اسلام کا تقاضا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 منٹ رہ گئے ہو، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شاگرد ساتھ ساتھ جا رہے تھے، وہ اپنے آرام قضا کی طرف جا رہے تھے، تو پیچھے ایک آدمی آیا، وہ ان کو گالیاں دے رہا تھا، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم یہ ہو، گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ تو آپ اپنی ڈیوٹی کے سامنے جب پہنچے تو وہاں کھڑے ہو گئے، تو فرمانے لگے یہ اب دروازہ کھلے گا، میں اندر چلا جاؤں گا، دروازہ واپس بند ہو جائے گا، تمہیں جو بات کرنی ہے میں کھڑا ہوتا ہوں، تو جو کچھ سنانا چاہتا ہے سنا لے، تاکہ کبھی ارمان نہ رہ جائے تیرا کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو میں سنا نہیں سکا۔ جب آپ نے محبت کے لہجے میں یہ بات فرمائی تو وہ آگے ہو گیا، ہاتھ پکڑ کے چومے اور مسلمان ہو کے نبی کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نبی پاک کے خلق آپ کے وجود میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں گالیاں پہنچی، نبی نے ان کو جنت کا راستہ دیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو نبی کا نائب خلیفہ ہے اس کے بارے میں دیکھو کیا کرتا ہے، تو میری غلطی معاف، میں آج کے بعد آپ کے نالین صاف کرتا ہوں۔ خود بڑی شے، یہ وہ تلوار ہے جس کی کاٹ کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ خلق رکھو، پیار رکھو، محبت رکھو، محبت رکھو، مسجد آباد رکھو، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ علماء آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس بچوں کو بھیجو۔ 19 تاریخ اپریل کی آپ لوگوں نے آنا ہے، اور ناشتہ آپ لوگوں نے وہیں کرنا ہے۔ یہاں صرف صبح سویرے سویرے 2 گلاس پانی پیو، چلتے آؤ۔ ناشتہ آپ نے پہلے کرنا ہے، پھر ہم رجوع کریں گے ادھر۔ آپ کے لیے ناشتہ بہت اچھا
تیار ہوگا. دوستوں نے انتظام کیا ہوا ہے بڑا اچھا. کہ میں چیزاں گنا تو تجھے خود گننا شروع کر کڑی کڑی چیزیں رہ گئی. اتنا اچھا ناشتہ ہوگا, سمجھے. سب سے پہلے خوبصورت روشی پڑھاؤں گا, پھر جلیاں 2-4 مار کے پانی پلا کے میدان توڑ دیا گا. یہ سب سے اچھا ناشتہ دے گی, لیکن ناشتہ آپ نے وہیں کرنا ہے. گھبرائے ہو نا تو ٹھیک ہی ہو سی. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں یار. اب میری بیٹری اپنی کمزور ہو گئی. آپ کو اللہ سلام دے. لا الہ الا اللہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. 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 لا ایک ہی آواز کے ساتھ تھوڑی دیر ہوگا, لیکن آواز ہے. آواز کے ساتھ آواز ملا کے مد و جزر پیدا نہ کرنا, تیزی نبی نہ کرنا, ایک ہی طرح بالکل. اللہ 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 اللہ
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस मोहब्बत का आप लोगों ने इजहार किया है, खलीफत की आबरू और शरीयत की जान है। तक़वा और तहारत में वक्त गुजारते रहना, रज़ाए से छोड़ना, अल्लाह के ज़िक्र में कमी न करना, ज़बान को ज़िक्र खुदा में मुस्तरक रखना, ज़बान धोते रहना, अल्लाह के ज़िक्र के साथ आंखें धोते रहना, याद नबी की आंसुओं के साथ दिल को साफ रखना, मोहब्बत रसूल करीम के साथ आपको, आपके घर वालों को, ख़ानदान को अल्लाह सलामती और इज़्ज़त नसीब फरमाए। आमीन। इस तकलीफ और तमाम ये जहाँ की जमात और तंजीम और आप इस तंजीम के कायद और सारे साथी तमाम, अल्लाह आप सबको दीनी दुनिया की राहत से माला माल फरमाए। दुनिया की हर नियामत और खुशी अल्लाह अता फरमाए। आखिरत की वजाहत, आबरू और अज़मत और नबी पाक की मायत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम पिछले गुनाहों से माफ़ी अता फरमाए, आइंदा तौफीक नेकी की अता फरमाए। हमारे ज़ाहिर बातिन को अपनी याद के दूर की लपेट में लेकर गुनाहों से महफूज फरमाए। औलादों को साले एक औलाद अता फरमाए। इस मुल्क में जितने लोग आए हैं, इनको अपने प्यारे महबूब के दीन की सरहदों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। इलाही हर घर में कुरान खुले हों, हर घर में नूर की बारिश हो, घर वालों को, खानदान के बड़ों छोटे तमाम को अल्लाह दीन पर कायम दानी फरमा। जो नेक इरादे सबके हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। वफ़व्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात 19 तारीख का बहुत ख्याल रखना और वक्त पर पहुँचना। आपने जो जैसा भी होगा नाश्ता वहीं करना होगा ताकि वक्त बचे, और फिर सब ने रुख करना है मैदान की तरफ, और हर आदमी जुलूस में शामिल हो। ये बहुत बड़ी सआदत है। यहाँ मिलाद शरीफ के मामले में भी और गुस्ताखी रसूल करने वालों को हम खुल के अजीम के जज्बों के साथ बदला देंगे।